وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اتوار کو، لیکن اس سے پہلے ماحول میں تلخی برقرار۔ اپوزیشن اپنی کامیابی کے لیے پر امید، تو وزیر اعظم عمران خان کا آخری وقت تک لڑنے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ روس کا دورہ عسکری قیادت اور وزارت خارجہ کے مشورے کے بعد کیا، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ دھمکی آمیز خط پر پہلے امریکہ کا نام لیا اور پھر کسی اور ملک کا کہا۔ کہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوا اور مضبوط ہو کر واپس آؤں گا۔ پاکستان نے دھمکی آمیز خط پر امریکہ سے شدید احتجاج کرتے ہوئے قائم مقام امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ نے خط میں امریکی حکام کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر شدید احتجاج کیا اور امریکی سفارتکار کو بتایا کہ پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں کہ بائیڈن انتظامیہ عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کی عمران خان پر تنقید۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا، ایک سفارتی کیبل کو سازش کا رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں یہ ہر روز ثابت کرتے ہیں یہ اس کرسی کے قابل نہیں تھے۔ عمران خان کی زبان بندی کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ یہ دنیا بھر میں ملک کا مذاق بنا کر رکھ دیں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکہ کا صدر عمران خان کو فون تک تو کرتا نہیں، دھمکی کیوں دے گا؟ عمران خان استعفیٰ دیں، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے عمران خان کا جانا ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں سی ٹی ڈی کی کارروائی۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گرد پولیس اور لیویز اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن عمران خان کا بیانیہ کے پی کے الیکشن میں کام آ گیا۔ کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں تحصیل کونسلز کے انتخابات میں تمام جماعتوں پر تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل۔ پاکستان میں 5ویں لہر کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں واضح کمی۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 47ویں نمبر پر آ گیا۔ کرونا وائرس سے مزید 4 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیسز کی شرح 1% سے کم ریکارڈ کی گئی۔ ملتان کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ڈویژنل انتظامیہ سرگرم۔ سوشل میڈیا پر ملنے والی شکایت پر کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے نوٹس لے لیا۔ حسین آگاہی الیکٹرک سٹور روڈ پر سیوریج پانی کی نکاسی کا مستقل انتظام کرنے کا حکم۔ اضافی مین ہول پائپوں کی تنصیب، فٹ پاتھ، سڑک کی بحالی مکمل۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ جیت کر سیریز برابر کر دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے 349 رنز کا زیادہ سے زیادہ کا ہدف پہلی بار حاصل کر لیا۔ کپتان بابر اعظم اور امام الحق نے سنچریاں مکمل کیں۔